بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اس میں کچھ لوگوں نے سوالات کیے، ان کے کچھ جوابات دیے، اس پر بات ہوگی۔ اور دوسری اس پر کہ جو پنجاب میں تبدیلیوں کی نئی ہوائیں چل رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ بازگشت ہے، وہ بھی سننے کو ملی ہے، کیا حقیقت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح بلوچستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ایک شخصیت نے نئی پارٹی جوائن کی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ آرمی چیف صاحب نے ایک GHQ میں تقریب سے خطاب کیا اور پھر بعد میں جو لوگوں سے گپ شپ کی، کچھ اہم نکات اس کے سامنے آئے ہیں، جس کو کچھ سینئر صحافی بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ گو کہ ابھی میڈیا پہ اس طرح وہ چیزیں نہیں آئی ہیں، ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ خبریں آئی ہیں باہر، کچھ باتیں نکلی ہیں، ان پر میرے خیال میں بات ہونی چاہیے۔ اس میں جو سب سے اہم بات آرمی چیف کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ مطلب آرمی یہ سیاست سے دور رہے گی، کلیئر کٹ مطلب ایک میسیج ہے۔ ہاں جی۔ اور موجودہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے جس طرح کی صورتحال پچھلے 4 سال میں رہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، تو اسٹیبلشمنٹ کا خود کا بھی اب اس سیاسی جو اکھاڑا ہے اس سے نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ مطلب کہ ایک تو قومی سیاست ایک سائیڈ پر ہو گئی ہے ساری۔ قومی سیاست سے مراد آپ PDM دیکھ لیں، اس کے اندر ابھی تک پچھلے 2-2.5 سال سے جس طرح انہوں نے ڈیولپمنٹس کی ہیں، تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ کمزور نہیں پڑنے والے۔ ہاں جی۔ اچھا، اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے نا، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ فیصلہ ہم نے بحیثیت ادارہ کیے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ قانون سازی کے حوالے سے بات ہوئی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت جو نیا قانون بنانے جا رہی ہے، جو نیا ایکٹ حکومت کی خواہش ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا آئین ساز اداروں کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے، اگر آئین کے دائرے میں حکومت ہمیں کوئی احکامات جاری کرتی ہے تو ہمارا کام ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم حکومت کو کوئی سیاسی ایڈوائز نہیں دیں گے۔ یہ چیزیں دیکھیں، آج سے پہلے، آج کے مطلب اس ڈیولپمنٹ سے پہلے اگر دیکھا جائے تو باتیں اسی طرح ہوتی رہی ہیں۔ ہاں جی۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کے اندر مداخلت کریں گے، سیاست میں ہمارا حصہ ہے، وہ ہر دفعہ ڈینائی کیا گیا، لیکن ریزلٹس کیا آتے رہے ہیں وہ آپ ابھی مونس الہی اور پرویز الہی کے بیانات کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں امید اچھی ہے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دور رہے گی، نیوٹرل رہے گی۔ اچھا، ابھی آپ نے مونس الہی کی بات کی ہے، تو اس حوالے سے بھی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ یہ کہ اس میں پنجاب میں کوئی نئی تبدیلی کی بات سنائی دی جا رہی ہے۔ پنجاب اس ٹائم اکھاڑا بنا ہوا ہے، ایک طرف پنجاب کی اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کی خبریں ہیں، دوسری طرف جو چیز آپ کو نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ کابینہ میں توسیع بھی ہو رہی ہے، تیسری آصف زرداری صاحب بھی چل پڑے ہیں۔ اور آصف زرداری صاحب کا چلنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان کے قدم اٹھے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کے قدم اکھڑے بھی ہیں۔ یہ سیاسی رنگ کے اندر ان کا بڑا تگڑا ایک کردار ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب انہوں نے ثناء اللہ زاری کے خلاف بلوچستان میں قدم اٹھایا تو وہاں زنجو صاحب کی گورنمنٹ آ گئی تھی، میر قدوس صاحب کی، پھر اسی طرح سینٹ کے معاملات، بہرحال PDM میں عدم اعتماد آئی سارا۔ تو اب اس میں کیا سیٹ اپ ہوگا؟ کیا وزیر اعلیٰ یہی رہے گا اور سمت چینج ہو جائے گی؟ تقریباً اس طرح کی بھی کچھ مطلب آفرز ہیں چودھریوں کو کہ آپ حکومت پہ سٹل بیٹھیں، بجائے تحلیل کرنے کے تو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں معاملات کو۔ تو پھر دوسرے بینچوں میں یا دوسرے سائڈ پہ آنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ پھر وہ کیسے تبدیل مطلب وہ ایک الگ پارٹی ہے نا، تو دوبارہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ریزائن کر کے دوبارہ ووٹنگ ہو سکتی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اچھا جی، تو اگر اسی طرح بیٹھے رہیں، اسی طرح بیٹھے رہے، اعتماد کے ووٹ کی بات ہوگی، نون لیگ اور پیپل پارٹی ان کو اعتماد کا ووٹ دے دے گی اچھا وزیر اعلیٰ کا،
تو اس میں پھر مطلب اب جو پارٹی چیئرمین ہے یا پارٹی جو پارلیمانی لیڈر کہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنی کابینہ چینج کر دیں. جی وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اب جب اعتماد کے ووٹ کی بات آئے گی تو وزیر اعلیٰ کو ووٹ جو بندہ مطلب دے گا اعتماد کا، اب وہ اس کے خلاف اب پارلیمانی لیڈر یا پارٹی چیئرمین نہیں جاتا تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا اصل مسئلہ بنے گا نا. اگر فرض اپوزیشن جو ہوگی مطلب وہ اگر حکومت کے ساتھ جاتی ہے، اب اپوزیشن اگر مطلب حکومت کا ساتھ دیتا ہے کوئی امین، تو اس میں کردار ہوتا ہے پارلیمانی لیڈر کا یا پارٹی چیئرمین کا، وہ پھر ڈی نوٹیفائی کرنے کی اپیل کرتا ہے. تو یہاں نہیں ہوگی پھر تو وہ ڈی نوٹیفیکیشن کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. اچھا ایک اور جو آخری ٹاپک ہے ہمارا کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے JUI کے حوالے سے، کہ وہ وہاں پر جو سابق وزیر اعلیٰ میر اسلم رئیسانی صاحب، ان کا بڑا قد کاٹ ہے وہاں پر قبائل میں، وہ چیف قبائل مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ آج JUI میں شمولیت کا اعلان کر دیا. تو اب وہاں پر JUI کی آپ پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بلوچستان کے اندر JUI پہلے بھی کافی مضبوط جماعت ہے. ہاں جی، روٹس تک مضبوط جس پارٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب وہاں پر جو یہ ڈیولپمنٹ ہے قوم پرستوں کی مطلب JUI میں شمولیت، ایک تو یہ خود چیف ہیں جو اسلم رئیسانی صاحب ہیں، سب کا وزیر اعلیٰ بھی ہیں، یہ پیپل پارٹی کے مطلب رکن تھے. اب اس کے علاوہ اگر دوسری طرف نقشہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ باپ پارٹی بکھر چکی ہے، نون لیگ پہلے وہاں سے ختم ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پر وہ والا اب رول نہیں رہا، ANP بھی قلیل سی مطلب اس کے ساتھ وہاں. تو اب JUI جس طرح بلدیات کے اندر کلین سویپ کیا تھا، اسی طرح اب وہ ایک واحد کثیر الجہتی پارٹی بلوچستان کے اندر نظر آ رہی ہے. اچھا KP کا کیا صورتحال؟ ابھی کیونکہ مردان سے بھی کچھ لوگ ہیں جہاں سے ابھی عمران خان JUI کی